नबी मेरे कोलों हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कोई बन गया रौनक पखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई बन गया रौनक पखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज से नखरियां विच कोई गर्म रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद हल चलिया। ओ गुलाम फरीदा इत्थे सारे मुसाफिर ने कोई अज चलिया कोई कल चलिया। मौजूद मुहतरम समीन हजरात, आज हम सब जनाब मोहतरम गुलबहार खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा मरहुमा मगफूरा की नमाज जनाजा में शरीक हैं। हर जाने वाला हमें यह सबक देकर जाता है कि आज मैं जा रहा हूँ, कल इसी तरह मेरे पीछे तुमने भी आना है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम, और जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया
تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، پس وہی زیادہ بخشش والا وہی بخشا جائے۔ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حصول نیت کے ساتھ میت کے گھر سے نکلا اور جنازہ گاہ میں آ کے پہنچا اور اس نے جنازہ ادا کیا اور دفنانے تک ساتھ رہا تو اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے، اور جو 1 قرات ہوتی ہے نا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین ذی احتشام، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، جہاں انہوں نے فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، ہر بندے کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کی جناب والا ہم نے جواب دینا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ نماز کے لیے ہم سوچتے ہیں، میرا یہ یقین ہے، ایسا ناممکن ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ سوال نہ پیدا ہوتا ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے پڑھنی چاہیے۔ جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال کبھی نہ کبھی آتا ہوگا کہ ہم ظلم کیوں کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود جناب والا جب اذان ہوتی ہے تو وہ خیال ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ سامعین ذی احتشام، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، جہاں انہوں نے فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، ہر بندے کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کی جناب والا ہم نے جواب دینا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ نماز کے لیے ہم سوچتے ہیں، میرا یہ یقین ہے، ایسا ناممکن ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ سوال نہ پیدا ہوتا ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے پڑھنی چاہیے۔ جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال کبھی نہ کبھی آتا ہوگا کہ ہم ظلم کیوں کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود جناب والا جب اذان ہوتی ہے تو وہ خیال ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بلا دیا۔ اب اللہ کو بلانے سے مراد کیا ہے اور اپنا آپ بھولنے سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو بلانا یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں تو نیک اعمال کا خیال ہمارے دل سے نکل جاتا ہے، نیک اعمال کا خیال ہمارے دل میں نہیں رہتا۔ جنت کا ہمارے دل میں خیال تو ہوتا ہے، ہمارے دل میں خیال تو آتا ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے جناب والا جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے دلوں سے وہ خیال نکل جاتا ہے۔ اسی لیے سامعین ذی احتشام، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، ہو سکتا ہے وہی راہ نجات بن جائے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھے، ایسا نہ ہو عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، جو بھی دویہ کلمات پڑھے گی، نماز جنازہ ادا کی گئی، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا رب العالمین جملہ صالح ثواب اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین تمام ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات میں بلندی وسعت عطا فرما۔ یا رب العالمین سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مومنات
اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ خاص بالخصوص محمد گل بہار کی زوجہ محترمہ مرحومہ اور مغفورہ کی روح کو اصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ با تقاضۂ بشریت اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا رب العالمین ان کے نیک اعمال کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ صبر جمیل کے بدلے اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین۔ نماز جنازہ میں جتنے بھی احباب شریک ہوئے یا رب العالمین سب کا چل کر آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ جس کے گھر سے بھی یا رب العالمین تعلق رکھنے والا اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہے یا رب العالمین، جس کا دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے یا رب العالمین، تمام کی دعا کو اصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ ہمیں آپس میں اتحاد و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اخلاق حسنہ سے ہمیں یا رب العالمین محفوظ فرما یا رب العالمین۔ جو کچھ بھی مانگا ہے اسے ہمارے حق میں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اسے بھی عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ پڑھیے لا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لحجنا ومجتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا أطفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول اماں کنی حاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول من و دست و دام